سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكى لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق دے نال شوق دے نال محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس دے اندر اپنے درود پاک دے تحفہ ہے نذرانہ بس بڑی احترام اور عقیدت دے نال پیش کرو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نور من نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے اسلامی دینی روحانی بھائیوں میری دینی اسلامی روحانی بہنوں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے قرآن پاک میں سے قرآن پاک کا 68واں سورہ ہے 68 القلم نام ہے اس کا اس کی میں نے چوتھی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بڑی شان والے اخلاق پر پیدا فرمایا آپ بڑی شان والے اخلاق پر ہیں آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے سب سے عظیم ہے سب سے عظمت والا ہے سب سے زیادہ بڑائی والا ہے
انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ میرے آقا کا اخلاق جو ہے اس کی گواہی میرا رب کریم خود دے رہا ہے۔ کوئی کسی کی گواہی دینے آتا ہے، کوئی کسی کی گواہی دینے آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے، یہ شخص جو ہے سچا ہے، کوئی کسی کی گواہی دیتا ہے، کوئی کسی کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی دینے والا کو ہم سچا اور جھوٹا کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ گواہی دینے والا جھوٹا ہے، لیکن یہاں پر گواہی دینے والی وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جو سب کا رب اعلیٰ ہے، جو سب کا رب اعلیٰ ہے۔ وہ ذات الہ جو ہے، وہ ذات حق جو ہے، وہ ذات رب العالمین جو ہے، وہ اللہ جو ہے خود قرآن میں گواہی دے رہا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ جو ہے بڑی شان والے اخلاق پر ہیں، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی ہستی جو ہے وہ آپ کے اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پوری کائنات میں جتنے انسان گزر چکے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں، آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور سرکار سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جتنے ناس آئیں گے، جتنے انسان آئیں گے، ان انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ میرے آقا کا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، میرے آقا کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی نے پتھر مارے، آپ نے اس کو گالیاں دی، آپ نے اس کو دعائیں دی ہیں۔ کسی نے گالیاں دی، آپ نے اس کے لیے دعائیں دی۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے دشمنوں کو قبائیں دی۔ اس پر سلام ہے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی ہیں، سلام اس پر ہے جس نے دشمنوں کے لیے اپنی قبائیں بچھا دی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے عظیم اخلاق ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرتا چلوں، اگر ہم قرآن پاک کے نزول کا زمانہ دیکھیں، قرآن پاک کے نزول کا زمانہ دیکھیں تو ہمیں تقریباً 27 سال ملتے ہیں، لیکن دنیا حیران ہے کہ ان 27 سالوں میں عرب جیسے لوگوں کی کایا کیسے کلپ ہو گئی ہے، کایا کیسے پلٹ ہو گئی ہے، کیسے یہ خونخواری سے امن کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ سارا جو کام تھا، یہ سارا معاملہ جو تھا، یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا۔ دنیا میں مذاہب کی بنیاد جو ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اخلاق ہے کیا چیز اور مذاہب میں اس کا کیا تعلق ہے۔ مذاہب میں اس کا کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ہر مذہب کی بنیاد اخلاق پر رہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مختلف مذاہب کے ہاں اخلاقی معیار جو تھے وہ مختلف رہے ہیں، کسی کے ہاں کچھ اخلاقی معیار ہے، کسی کے ہاں کچھ اخلاقی معیار ہے، لیکن بنیادی اصول فلاح انسانیت جو ہے وہ سب میں یکساں رہا ہے۔ ہر مذہب میں انسانیت کا قتل جو ہے اسے گناہ عظیم قرار دیا گیا۔ وہ مذہب ساماوی ہو، وہ مذہب دنیاوی ہو، شنٹوئزم میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کنفیوشس کے ہاں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ زرتشت کے ہاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، قتل ان کے ہاں بری روایت رہی ہے۔ اسی طرح سے زنا کسی مذہب میں قابل احترام نہیں رہا ہے، قابل تعظیم نہیں رہا ہے، لیکن یہ اخلاقی باتیں ہیں، یہ اخلاق کی باتیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اصول ایک ہے انسانیت کی فلاح، اس سے ہٹ کر مذاہب سماویہ کو ایک نظر دیکھا جائے تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی
آمد کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، اس کا محور جو ہے کم و بیش ایک ہے۔ نمبر 1 انصاف کرنا، نمبر 2 ظلم و ستم سے اعراض کرنا، نمبر 3 برائی سے اجتناب کرنا، چوتھا جو ہے جھوٹ و فریب اور سے اپنے دامن کو بچانا اور سچ کو اپنانا، اور پھر مالی اور بدنی خیرات کو نیکی گردانا، زنا اور چوری کو بدی جاننا۔ یہ تمام سماوی ادیان سماویہ کے ہاں اخلاقی معیارات رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے مذہب میں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت شیس علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں زنا کی سزا کیا تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت میں زنا کی سزا کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی آمد کا مقصد جو ہے وہ کم و بیش ایک ہی رہا ہے، انصاف قائم کرنا، اور دوسری بات جو ہے انصاف قائم کرنا، ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا، برائی سے اجتناب کرنا، چوری سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دہی سے خود کو بچانا، مالی خیرات کرنا، بدنی عبادت کرنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا محور رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے کیا چیز، اخلاق کے ماخذ کیا ہے، اخلاق آتا کہاں سے ہے، اخلاق حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ تو چنانچہ علماء اخلاق نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، مختلف توضیحات کی ہیں۔ ان توضیح میں سے کسی نے اس کو بادشاہ کا قانون کہا ہے کہ یہ بادشاہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی نے اسے کسی قبیلے کا رسم و رواج قرار دیا ہے، کسی نے اس کو انسان کے باطن کی آواز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ تمام مد نظر ان تعریفات کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اخلاق کی مکمل تعریف حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو چنانچہ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اخلاق ہے کیا۔ اللہ کریم نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہتر اس پہ تقویم پہ بہتر تقویم پہ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑا تکریم عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو قابل تکریم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کل انسان تلدہ امہ علی فطرۃ، ہر انسان کو اس کی ماں جو ہے وہ فطرت پر پیدا کرتی ہے، یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان فطرت سے ہٹ کے پیدا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان نیچر پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَبْوَاهُ بَعْدَ يُحَوِّدَنَهُ وَيُنَصِّرَنَهُ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمام انسان جو ہیں ان کی مائیں انہیں فطرت پر پیدا کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، بس اگر وہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو تو وہ اپنی اولاد کو مسلمان بناتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب القدر میں سے۔ چنانچہ اسی داخلی فطرت کو انسان کا ضمیر قرار دیا گیا۔ ایک ہے اس کی داخلی فطرت، ایک ہے اس کی خارجی فطرت۔ داخلی فطرت وہ ہے جس پر اس کو پیدا کیا گیا، رب کریم نے جس پہ اس کو پیدا کیا۔ کل انسان تلدہ امہ علی فطرت، علی الفطرت، ہر انسان کو اس کی ماں جو ہے وہ فطرت پر پیدا کرتی ہے۔ وَأَبَوَاهُ بعد يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ فَإِنَّ
کانا مسلمین فمسلم، جب اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان ہو وہ اس کو مسلمان بناتے ہیں، وگرنہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان جو ہے، ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو عیسائی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ اس داخلی فطرت کو انسان کا ضمیر کہا جاتا ہے، اور یہی ضمیر جو ہے وہ انسان کو اخلاق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تعریفات اخلاق کی نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ علماء اخلاق جو اخلاقی تعلیمات کے سلسلے میں وحی یا الہام کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا وجود اس کے اندر میں ہے، یعنی اس کا وجدان جو ہے، اس کا ضمیر جو ہے، اس کی عقل جو ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن دوستو یہ ایک لوگوں کا، ایک گروہ کا انداز ہے، ایک گروہ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ضمیر اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انسان کا وجدان اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انسان کی عقل اسے سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ دوسرے جو فلاسفہ ہیں، دوسرے گروہ کے فلاسفہ، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اخلاقی تعلیمات جو ہیں اس کا ماخذ جو ہے وہ انسان سے باہر ہوتا ہے، یعنی مین میڈ لاز، یعنی وہ قوانین جو انسان بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، قبیلے کا سردار بناتا ہے، وہ اخلاقی قوانین کو مرتب کرتا ہے، وہ اخلاقی قوانین کو مرتب کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ رسم و رواج ہوں، مقامی حالات ہوں، مقامی واقعات ہوں، بادشاہ کا فیصلہ جو ہے، سردار کا جو فیصلہ ہے، اس سب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین ہیں، یہ اخلاقی قوانین ہیں۔ لیکن بات ایسی ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے، اس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، God makes man and man makes laws۔ اللہ جو ہے انسان بناتا ہے، انسان جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں، لیکن انسانی عقل جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتی ہے، انسانی عقل جو ہے وہ پریشان ہو سکتی ہے، انسانی عقل کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسرا گروہ کے جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں اخلاقی تعلیمات کے ڈانڈے جو ہیں وہ براہ راست وحی الہی سے جا ملتے ہیں، الہام سے جا ملتے ہیں۔ دیکھیے ان تینوں گروہوں کی آراء کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا بات تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ قوانین بناتے ہیں، باقی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ قانون بنایا 295C، کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کے لیے قانون موجود ہے 295C۔ کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے اس کے لیے قانون موجود ہے 295C۔ لیکن کسی شخص کو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، قانون سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گھر گھر میں عدالتیں لگ جائیں گی، اگر گھر گھر میں ہر شخص اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائے گا تو یقین جانیے ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ہر طرف فساد برپا ہو جائے گا۔ حکومت وقت نے، اسی لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اس حکم دینے والے کی جو تم میں سے ہے۔ چنانچہ وہ حکم دینے والا جو ہے وہ بادشاہ وقت ہوگا، خلیفہ وقت ہوگا، وہ حکم دے گا، وہ اپنے حکم سے اپنی طاقت کو، اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کرے گا، عطا کرے گا کسی قاضی کو، کسی جج کو، کسی جسٹس کو۔ جسٹس جو ہے اپنی پاور جو ہے سیشن جج کو، ڈسٹرکٹ سیشن جج کو ڈیلیگیٹ کرے گا، ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے اپنی پاور جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کو ڈیلیگیٹ کرے گا، ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ سینئر سول جج کو اپنی پاور ڈیلیگیٹ کرے گا، سینئر سول جج جو ہے وہ اپنی پاور جو ہے وہ سول ججز کو ڈیلیگیٹ کرے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر گھر گھر میں عدالتیں لگا لی جائیں گی یقین جانے اخلاق کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے گاڈ میکس مین اینڈ مین میکس لاز، یہ ایک تعریف ہے اخلاق۔ دوسری تعریف جو پہلے کی ہے کہ انسان کا وجدان جو ہے وہ اچھی بات کو اچھا سمجھتا ہے، بری بات کو برا سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی پر کیچڑ اچھالنا جو ہے، مٹی کو اچھالنا، یہ جو ہے بری بات ہے، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ وجدان نے کہا، عقل نے کہا، ضمیر نے کہا۔ کسی کی بدخوئی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی
دھوکہ دہی کرنا، دھوکہ دہی سے کسی کے خلاف درخواستیں دینا جو ہے، یہ سب جو ہے کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ اسی دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے. بہرکیف لیکن جب انسان، لیکن اس کا وجدان کہتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے، اس کا ضمیر اسے اشارہ کرتا ہے تو یہ بات غلط کر رہا ہے، تو یہ بات غلط کر رہا ہے. لیکن اس وقت طیش، غصہ اس کے دماغ پر حاوی ہوتا ہے، ناراضگی اس پر حاوی ہوتی ہے، وہ بے دریغ اس طرف دوڑا چلا جاتا ہے. لیکن جب زندگی کے کسی حصے میں وہ بات یاد آتی ہے تو پھر شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے اسے وجدان کہتے ہیں، اسے ضمیر کہتے ہیں، اسے عقل کہتے ہیں. عقل سے خدا کو تلاش کیا جائے تو عقل سے خدا کو تلاش کرنا مشکل ہے. وجدان سے اگر خدا کو تلاش کیا جائے تو وجدان سے رب کریم کو تلاش کرنا مشکل ہے. وجدان سے، ضمیر سے اگر اللہ کو تلاش کیا جائے تو اللہ کو تلاش کرنا مشکل ہے. لیکن اگر وحی الہی ہو اور پھر الہام الہی ہو اور پھر وہی جو ہے اس کا راستہ دکھائے، اس سے اللہ کریم کو تلاش کرنا آسان ہے. میرے عزیزو، یہ اس کی تینوں تعریفیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ اس میں کون سی تعریف جو ہے وہ اخلاق پر پوری اترتی ہے. اگر ہم پہلے ضمیر کی بات کو دیکھیں، میں اس کی مثال ایسے پیش کروں گا کہ جناب من، یہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے، میاں بیوی ہیں، ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے، کار میں بیٹھے جا رہے ہیں، گاڑی روڈ پہ ہے، ٹرالا اوپر چڑھ گیا. اس ضمیر کی، وجدان کی اور اس کے ساتھ وحی الہی کی، ایک گاڑی میں میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، ایک چھوٹا بچہ ساتھ ہے. جس وقت وہ چھوٹا بچہ ساتھ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میاں بیوی جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گئے. اب جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے، جتنے لوگ وہاں پر جمع ہیں، ان کے دلوں میں اس بچے کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوگی، ایک محبت پیدا ہوگی، ایک شفقت پیدا ہوگی. اس یتیم کے سر پہ ان کا وجدان کہے گا، ان کا ضمیر کہے گا، ان کی عقل کہے گی کہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے. اللہ کریم نے اس کے ماں باپ کو وفات دے دی ہے، موت دے دی ہے، وہ متوفا ہیں، چنانچہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. جب وہ بچہ اپنے اقربا کے پاس آئے گا تو ان اقربا کے دل میں وہ محبت پیدا ہوگی، پھوپھی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، دادی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، تایا کے دل میں محبت پیدا ہوگی، چچا کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور وہ محبت سے، عقل کے وجدان سے، ضمیر سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. لیکن یہی بات دیکھیں اچھے اخلاق کی بات ہے. ہمیں ہمارے وجدان نے اچھے اخلاق کی طرف لے کے گیا، یعنی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اچھی بات ہے. ہمارے وجدان نے ہمیں اچھی بات بتائی نا. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زمانے کے رسم و رواج سے، مال کی فراوانی سے، وراثت کی تقسیم سے، ان متوفا کی زمین سے کی بنا پر اس یتیم بچے کے ساتھ حالات تبدیل ہو جائیں. ہوتا ہے نا. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا تاکہ یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو. یتیموں کا مال نہ کھاؤ. لیکن ہمارا وجدان کہتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مال اور دولت اس کی سامنے آنے کی وجہ سے اگر یہ بچہ یہاں پر نہ رہا، دنیا میں نہ رہا، تو اس کا مال جو ہے، اس کی دولت جو ہے، اس کی جائیداد جو ہے وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ بھائی کی طرف لوٹے گی، بہن کی طرف لوٹے گی، یعنی بچے کی پھوپھی کی طرف لوٹے گی، بچے کے تایا کی طرف لوٹے گی، بچے کے چچا کی طرف لوٹے گی. اب ان کے دلوں میں مال کے حسد کی وجہ سے، مال کے لالچ کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. چنانچہ وجدان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، وجدان تبدیل ہو گیا، عقل تبدیل ہو گئی، پیرامیٹرز کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہو گئی. جو شفقت تھی وہ ظلم میں بدل گئی، جو محبت تھی وہ ستم میں بدل گئی، جو پیار تھا وہ جور و ستم میں بدل گیا. میرے عزیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل جو ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. علامہ صاحب نے فرمایا نا، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل جو ہے وہ 100 بھیس بدلتی ہے. کبھی محبت سے اس کے سر پہ پیار رکھتی ہے، کبھی مال کے لالچ میں اس کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ کریم نے اس بات پہ اپنی وحی اتار کر، قرآن کے حکم اتار کر کہ یتامہ کا مال نہ کھاؤ، اس پہ اپنی وحی اتار کر اسے ایک مہر لگا دی ہے.
اس اخلاقی اقدار پر وہ جو ضمیر کا وجدان تھا، وہ جو وجدان تھا، وہ جو ضمیر کی آواز تھی، وہ جو عقل کی بات تھی، اس پر اللہ کریم نے وحی اتار کر اپنی مہر لگا دی ہے، تاکہ اگر پیرامیٹرز کے تبدیل ہونے کے ساتھ اگر وہ بات تبدیل ہو، محبت جو ہے، شفقت جو ہے وہ ظلم میں بدل جائے، تو یاد رکھو کہ قرآن کا حکم اس پہ موجود ہے، لا تاکلوا اموال یتاما، یتاما کا مال نہ کھاؤ، یتاما کا مال نہ کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ اللہ کریم جانتے ہیں جس نے اس مشین کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے، وہ اس کے بارے میں سچ جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ ظلم و ستم پہ آ جائے، یہ ظلم پر آ جائے، یہ ستم پر آ جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور صرف کھا کر گوشت اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہ صرف اپنی تفنن تباہ کے لیے شیروں کے آگے زندہ انسان ڈال دیتا ہے، تاکہ بھوکے شیر کے ساتھ انسان کی جنگ کا نظارہ کیا جائے۔ انسان اگر ظلم پر اتر آئے، جور و ستم پر اتر آئے، تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اصل السافلین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے انسان محبت میں ہو، شفقت میں ہو، اخلاق کی اعلیٰ معیار پر ہو، تو اس جیسا جو ہے فرشتے جو ہے اس پر رشک کرتے ہیں۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ یہ تو زمین میں جا کر دنگا کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم جو ہیں ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی خلیفہ کر لے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اس کے بارے میں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شفقت پہ اتر آئے، محبت پر اتر آئے، پیار پر اتر آئے، تو فرشتوں میں سے کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو اس کی شفقت کا مقابلہ کر لے، اس کے پیار کا مقابلہ کر لے، اس کی محبت کا مقابلہ کر لے۔ لیکن اگر یہ زور و ستم پر اتر آئے، ظلم پر اتر آئے، تو جانوروں میں سے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اس کے ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ میرے عزیزو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے بہترین اخلاق کا نمونہ بنا کر پیدا کیا ہے، اور سورۃ القلم کی 4ویں آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بڑی شان والے اخلاق پر پیدا کیا ہے، ہم نے آپ کو بڑی شان والا اخلاق عطا کیا ہے۔ اخلاق کسی نے دیکھنا ہو تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق آ کے دیکھو۔ میں ایک آیت میں ایک حدیث پڑھا کرتا ہوں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحابی آئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر دریافت کیا کہ یار ام المومنین، یا ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا الستا تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ قلت بلا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قالت فإن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سراپا قرآن تھا، سارا قرآن میری سرکار کا اخلاق تھا۔ تو بھائی ہمارے لیے جو نمونہ ہے ذات کا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نمونہ ہے۔ آپ نے ہندا کو اپنے چچا کا، عزیز چچا کا، جس نے اس وقت آپ کی اعانت کی ہے جب کوئی آپ کی اعانت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی اعانت کی، مدد کی، اسلام لائے۔ تو اس چچا کا قتل جو تھا، اس کا جو کلیجہ ہندا نے چبایا تھا، اس ہند کو میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ میرے دوستو، حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، ان کی ایک حدیث بیان کرنی تھی جو احمد بن حنبل میں ہے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور موقع پر اس حدیث کو بیان کریں گے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کو بیان کرتی ہے کہ ہم کیا تھے اور سرکار کیا تھے۔ ہم اہل عرب کیا تھے، ہم اہل عرب کیا تھے؟ کننا اہل قوم الجاہلی،
اسی جاہل قوم تھے، ہم جاہل قوم تھے. تو انشاءاللہ اس حدیث کو پیش کریں گے جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے نجاشی کے سامنے کہ سرکار کیا تھے اور ہم کیا تھے، سرکار کیا ہیں اور ہم کیا تھے، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا، انہوں نے ہمیں کیا عطا کیا، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے. عزیزو، سرکار کے امتی ہیں، سرکار کے نام لیوا ہیں. ہم کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتا. جو غلام اپنے آقا کے حکم سے دائیں بائیں ہو جائے وہ غلام نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یا ہمارا دعویٰ غلط ہے، یا ہمارا دعویٰ غلط ہے، یا ہمارا عمل غلط ہے. یعنی دو چیزیں ہیں. ایک ایمان جو ہے وہ اس گھنٹی سے اوپر اوپر ہے، اس سے اوپر اوپر ہے. دوسرا جو بات ہے اگر اس سے نیچے چلا گیا تو یقین جانے زندگی سنور گئی، دنیا سنور گئی، قبر سنور گئی. میں کہتا ہوں کہ قبر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، قبر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. رنگ محل کے 7 دروازے ہوتے ہیں، شیش محل کے کتنے ہی دروازے ہوتے ہیں، گھر کے کتنے ہی دروازے ہوتے ہیں، لیکن قبر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. گھر کے اس کمرے سے نکلے، اندر والے دروازے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، دوسرے والے کمرے سے نکلے، اندر والے دروازے سے تیسرے کمرے میں چلے گئے. کمرے میں کمرے میں جو دروازے ہیں ان سے نکلتے نکلتے باہر کہیں اور نکل گئے. رستے بہت ہیں لیکن قبر کا کوئی رستہ نہیں ہے. جانے کا ایک رستہ ہے، آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. دروازہ ساتھی، محبت والے، پیار والے اپنے پیٹ سے پیدا ہوئے جو ہیں وہ اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھر بھر کے مٹی ڈالتے ہیں، بھر بھر کے کسی سے مٹی ڈالتے ہیں اور خوب اونچا کبا کو بناتے ہیں اور خوب مٹی ڈال دیتے ہیں. فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اتنا لائیے چت، مٹی پئی اتولنی تے کون اسی اوتھے مت. فریدہ جن لوئن جگ مویا سہ لوئن میں ڈٹھ، کجل ریکھ نہ سیندیاں سہ پنکھی سوئے بٹھ. عزیزو، میرے دوستو، میرے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قبر کا ایک دروازہ ہے. اس قبر میں داخل ہو گئے تو وہ قبر اندھیرے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لیکن مومن کے لیے، سرکار کے غلام کے لیے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس میں جنت کی 8 کھڑکیاں کھلی ہیں، جنت کی ہوائیں اس میں آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں اس میں آتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان خوشبوؤں کے ساتھ محب ہو جاتا ہے، ان خوشبوؤں میں مشغول ہو جاتا ہے. نکیرین آتے ہیں، نکیرین آ کے کہتے ہیں سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے دلہا کا انتظار کرتی ہوئی سیج پر سو جاتی ہے. جیسے دلہن اپنے دلہا کا انتظار کرتے ہوئے سیج پر سو جاتی ہے. وہ کہا نا امید صابری نے، جس کا پی سنگ بیتے ساون، جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن، جس ساون میں پیا گھر نہیں. آگ لگے اس ساون کو. میرے سرکار جس قبر میں تشریف نہ لائیں، میرے سرکار جس قبر میں آکے اپنے امتی کو نہ پہچانے، آگ لگے اس ساون کو. تو کہا امید صابری نے، جس کا پی سنگ بیتے ساون، اس دلہن کی رین سہاگن، جس ساون میں پیا گھر نہیں. آگ لگے اس ساون کو. میرے عزیزو، ایسا دنیا میں عمل کر جاؤ، زیادہ سے زیادہ 60 سال عمر، اس سے زیادہ عمر نہیں، زیادہ سے زیادہ 60 سال عمر. میں نے عمر کی کیلکولیشن کر کے بتائی تھی پچھلی سے پچھلی تقریر میں کہ عمر کتنی ہوتی ہے، عبادت کے لیے کتنی عمر ملتی ہے، سونے کے لیے کتنی عمر ملتی ہے، لاشعوری کی کتنی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد کاروبار کی کتنی عمر ملتی ہے، عبادت کے لیے کتنی عمر ملتی ہے. تھوڑی سی، صرف 10 سال. 10 سال میں سے بھی ہم بہت ساری عمر جو ہے گپے مار کے گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں گزار دیتے ہیں. میرے عزیز، یہ آپ کی عمر عبادت کے لیے بہت کم ہے. تو میرا آپ کو یہی درخواست ہے کہ خود کو سرکار کا صحیح امتی ثابت کیجیے. یہ چھوڑ دیجئے، دنیا کا خیال چھوڑ دیجئے. فریدہ ایک کوٹھے منڈپ ماڑیاں
اتنا لائیے چت مٹی پئی اتولوی تے کون ہو سی ایتھے مت. میرے سرکار حضرت شیخ الاسلام پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاجوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی بندے کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے, چمکنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. بندہ جا کر جنگل میں بیٹھ جائے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں پوری دنیا میں اس کے نام کا جو ہے ڈھول پیٹ دیتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور اللہ کے لوگ جو ہیں اس کی زیارت کے لیے اس جنگل کا رخ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آئیے سندھ کے ایسے علاقے ہیں, دور دراز کے ایسے علاقے ہیں جن کے شاید آپ نام بھی نہ جانتے ہو, وہاں پر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, وہاں پر اللہ کے ولی ہیں جنہیں شہید کیا گیا, جنہیں شہید کر دیا گیا الزام لگا کر. الزام تراشی کرنا آسان بات ہے, ہر بندہ الزام تراشی کر سکتا ہے. ان کی قبر حالت نماز میں ان کو شہید کیا گیا. تو جب ان کی قبر بنائی تو قبر کس رخ پہ ہوتی ہے؟ شمال اور دکن کے رخ پہ ہوتی ہے نا. تو ان کی قبر جب شمال اور دکن کے رخ پہ ہوئی تو ان کو رکھا گیا قبر میں. تو جب قبر بند کر دی تو ان کی قبر گھوم کے جو ہے وہ مشرقن غربن ہو گئی, شرقن غربن ہو گئی. یعنی اللہ کا وہ ولی جو ہے حالت نماز میں شہید ہوا اور حالت نماز میں اپنی قبر میں موجود ہے. اب لوگ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں حدیث سے اس کی دلیل بیان کرتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز کے لیے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. مر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبر موسیٰ رأیتہ قائما. میرے آقا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حالت قیام میں. رأیتہ قائما, انہیں کھڑے ہوئے پایا, نماز پڑھتے ہوئے پایا. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اللہ کا ولی جو ہے اپنی قبر میں شرقن غربن نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ایک بات بتانی تھی کہ اللہ کا ولی کہیں ہو, کسی جگہ پر ہو, اسے کسی بات کی حاجت نہیں ہوتی ہے. یہ جسم اللہ کا ہے, یہ قبر اللہ کی ہے. قبر میں بندہ جو ہے اللہ کا ہے, اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. اچھے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا, برے بندوں کے ساتھ انشاءاللہ قبر میں برا معاملہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کریم کا اس پہ وعید ہے. بروں کے ساتھ برا ہوگا اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا. میرے دوستو وقت کم ہے, بہت کم وقت ہے. جمعے کا وقت کم نہیں ہے, آپ کی عمر کا وقت کم ہے. گھڑی کو مت دیکھیے کہ گھڑی آپ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ وقت ہے. میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی زندگی کے وقت کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی زندگی کے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں وقت بہت کم ہے. پیچھا جو ہے وہ دور رہ گیا ہے, آگے جو قبر ہے وہ نزدیک آ گئی ہے. میرے دوستو اپنی قبر کو اپنی نظر میں رکھیے. یہ دنیا کا جو مال ہے, یہ دنیا کا مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. فریدہ یہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں اتنا لائیے جت مٹی پئی اتولوی تے کون ہو سی ایتھے مت. اللہ کریم آپ کو, مجھے, ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرمائے. وہ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر تھے, اعلیٰ مقام پر تھی. ہمیں ان کے اخلاق کا ایک ذرہ حاصل ہو گیا, دنیا میں بہترین انسان بن جائیں گے. ان کے اخلاق کا پاؤں کا ایک ذرہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے, نالین پاک رسول, تو کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آپ کے سر پہ, میرے سر پہ ایک ذرہ اس مٹی کا پڑ گیا, یقین جانے آپ کی اور میری بخشش, اس اخلاق کے صدقے میں بخشش ہو گئی. اللہ کریم ہمیں اس اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.